السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ندیم شیراز یہ سوال کرتے ہیں، 4 سنت کسی بھی نماز کی ہوں، 2 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کسی بھی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، التحیات کے بعد جو 2 رکعت ہیں ان میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی تلاوت کریں گے یا سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے، کیا حکم ہے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ 4 رکعت سنت کی پہلی 2 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، آخری جو 2 رکعت ہیں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم کسی سورت کی تلاوت کریں گے یا صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے، کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں آج یہ آپ کا مسئلہ بالکل کلیئر کر دیتا ہوں کہ فرض، سنت، نفل اور وتر نماز کی کون کون سی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ نمبر 1 پر فرض نماز کی صرف 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ 4 رکعت ظہر کے فرض ادا کر رہے ہیں تو 4 رکعت فرض کی صرف 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے، آپ کے لیے سورت کا ملانا یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ نے پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو اب تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ سورت کا ملانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ نمبر 2 پر سنت نماز، سنت معقدہ ہوں یا سنت غیر معقدہ ہوں، دونوں میں اسی طرح نفل نماز، آپ چاہے کوئی بھی نفل نماز آپ ادا کر رہے ہوں، یا اسی طرح عشاء کے بعد جو 3 رکعت وتر نماز ادا کی جاتی ہے، ان میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ 4 رکعت سنت نماز ادا کر رہے ہیں، یا پھر 4 رکعت نفل ادا کر رہے ہیں، یا پھر 3 رکعت وتر ادا کر رہے ہیں، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کے لیے سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے جان بوجھ کر تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر بھولے سے غلطی سے اس طرح ہو جائے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی تھی اور غلطی سے رکوع میں چلے گئے اور سجدے تک پہنچ گئے، سجدہ بھی کر لیا، تو اب ایسی صورت میں چونکہ بھولے سے واجب ترک ہوا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی سنت چاہے سنت معقدہ ہوں یا سنت غیر معقدہ ہوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے۔ یعنی 4 رکعت سنت ادا کر رہے ہیں تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر آپ نفل نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی نفل نماز ہے، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ 3 رکعت وتر ہیں تو تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر بھولے سے سورت ملانا بھول جائیں تو پھر سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر سورت نہیں ملائی کسی بھی رکعت میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح فرض کی صرف 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ کسی نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی، اگر بھولے سے اس طرح ہو جائے، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملا چکے تھے، تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر سجدہ سہو کی نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر کسی سے اس طرح غلطی سے کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی، نہ ملانا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ملا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، نماز اس کی بالکل درست ہے اور سجدہ سہو کرنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ صرف 2 رکعتوں میں فرض کی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ باقی سنت نماز، سنت معقدہ ہوں یا سنت غیر معقدہ ہوں، نفل نماز ہو،
وطر نماز ہو، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر بھولے سے کوئی واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔